بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک مومن اور ایک مسلم کی کیا خصوصیات اور کیا صفات ہونی چاہیے، حدیث کی روشنی میں نے اس کا بیان پچھلی ویڈیو میں کیا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے یا آئی بٹن میں اس کا لنک پرووائڈ کر دیں گے، آپ وہاں سے جا کر اسے دیکھ لیں گے۔ ایک مومن کی صفات اور خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اس ویڈیو کے اندر میں مفصل بیان کروں گا۔ یہ ویڈیو ضرور کچھ لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اخیر تک لازمی دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے افضل اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب سے ادنا راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس حدیث میں ایمان کے شعبوں اور شاخوں کی تعداد بتائی گئی ہے، یعنی وہ چیزیں مل کر کسی کو ایمان و اسلام کا مکمل پیکر اور خوشنما مظہر بناتی ہیں۔ یہاں تو صرف ان شعبوں اور شاخوں کی تعداد بتائی گئی ہے، لیکن بعض احادیث میں ان کی تفصیل بھی منقول ہے، اور وہ اس طرح ہے۔ پہلی چیز تو بنیادی ہے، یعنی اس حقیقت کا دل اور دماغ میں اعتقاد و یقین اور زبان سے اقرار و اظہار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی ذات و صفات برحق ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بقا اور دوام صرف اسی کی ذات کے لیے ہے، جبکہ کائنات کی تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسولوں، اس کی کتابوں اور فرشتوں کے بارے میں اچھا اعتقاد اور حسن یقین رکھنا اور ان کو برحق جاننا، آخرت کا عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد قبر میں برے اور گنہگار لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اچھے اور نیک بندوں پر اس کا انعام و اکرام ہوتا ہے۔ قیامت آئے گی اور اس کے بعد حساب و کتاب کا مرحلہ ضرور آئے گا۔ اس وقت ہر ایک کے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے۔ جن کے زیادہ اعمال اچھے اور نیک ہوں گے ان کو پروانہ جنت دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کے زیادہ اعمال برے ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تمام لوگ پل صراط پر سے گزریں گے۔ مومنین صالحین ذات باری تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ نیک اور اچھے لوگ بہشت میں پہنچائے جائیں گے اور گنہگاروں کو دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ جس طرح جنتی بندے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اور اس کی خوشنودی سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اسی طرح دوزخی لوگ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے مسلط کیے ہوئے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ایمان کے شعبوں اور شاخوں میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ سے ہر وقت لو لگائے رہے اور اس سے محبت رکھے۔ اگر کسی غیر اللہ سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے، یا کسی سے دشمنی رکھے تو اللہ ہی کے لیے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و برتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رواج دینا اور پھیلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی دلیل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی علامت اس طرح رچ بس جائے کہ اس محبت کے مقابلے میں دنیا کی کسی بھی چیز اور کسی بھی رشتہ کی محبت کوئی اہمیت نہ رکھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی علامت اتباع شریعت ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی تعمیل کرتا ہے اور شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ اور رسول کے احکام و فرمان کی تابعداری نہ کرتا ہو تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اس کا دل اللہ اور رسول کی پاک محبت سے بالکل خالی ہے۔ یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے کہ جو عمل کیا جائے، خواہ وہ بدنی ہو یا مالی، قولی ہو یا فعلی، محض اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہو، نام و نمود یا کسی دنیاوی غرض سے نہ ہو۔ بس جہاں تک ہو سکے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ نفاق اور ریا کا اثر عمل کے حسن و کمال اور تاثیر کو ختم کر دے گا۔ مومن کا دل ہمہ وقت خوف خدا اور خشیت الہی سے بھرا ہوا ہو اور اس کے فضل و کرم اور رحمت کی امیدوں سے معمور رہنا چاہیے۔ اگر بتقاضائے بشریت کوئی بری بات یا گناہ سرزد ہو جائے
تو اس پر فوراً خلوص دل سے توبہ کے بعد آئندہ کے لیے گناہ سے اجتناب کا عہد کرے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اپنے اچھے عمل اور نیک کام میں اللہ کی رحمت اور اس کے انعام و اکرام کی آس لگائے رہے۔ در حقیقت یہ ایمان کا ایک بڑا تقاضا ہے کہ جب کبھی کوئی گناہ جان بوجھ کر یا نادانستہ سرزد ہو جائے تو فوراً احساس ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے گناہ سے توبہ کرے اور معافی اور بخشش کا طلبگار ہو، اس لیے کہ ارتکاب گناہ کے بعد توبہ کرنا شرعاً ضروری اور لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے۔ اگر اس نے اولاد عنایت فرمائی ہو تو فوراً عقیقہ کرے، اگر نکاح کیا ہو تو ولیمہ کرے، اگر قرآن مجید حفظ یا ناظرہ ختم کیا ہو تو خوشی و مسرت کا اظہار کرے، اللہ نے اگر مال دیا ہو تو زکوٰۃ ادا کرے، عید الفطر کی تقریب میں صدقۃ الفطر دے اور بقرعید میں قربانی کرے۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، مصیبت پر صبر کرے، اطاعت و فرمانبرداری کے لیے ہر مشقت برداشت کرے، گناہوں سے بچتا رہے، تقدیر اور اللہ کی مرضی پر راضی رہے، اللہ پر توکل کرے، بڑوں اور بزرگوں کی تعظیم و احترام کرے، چھوٹوں اور بچوں سے شفقت و محبت کا معاملہ کرے اور کبر و غرور، نخوت و تکبر کو چھوڑ کر کثر نفسی و تواضع اور حلم و بردباری اختیار کرے۔ حسن اسلام اور تکمیل ایمان کے مدارج میں سے یہ بھی ہے کہ برابر کلمہ توحید و شہادت کا ورد رکھے، قرآن شریف پڑھے، اگر جاہل ہو تو عالم سے علم کی دولت حاصل کرے، اگر عالم ہو تو وہ جاہلوں کو تعلیم دے، اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ سے مدد کا طلبگار ہو اور دعا مانگے اور اس کا ذکر کرتا رہے، اپنے گناہوں سے استغفار کرے اور فحش باتوں سے بچتا رہے، ہر وقت ظاہری و باطنی گندگیوں سے پاک رہے، نمازوں کا پڑھنا خواہ فرض ہو یا نفل وقت پر ادا کرنا، روزہ رکھنا چاہے نفل ہو یا فرض، ستر کا چھپانا، صدقہ دینا خواہ نفلی ہو یا لازمی، غلاموں کو آزاد کرنا، سخاوت و ضیافت کرنا، اعتکاف میں بیٹھنا، شب قدر اور شب برات میں عبادت کرنا، حج اور عمرہ کرنا، طواف کرنا، دارالحرب یا ایسے ملک سے جہاں فسق و فجور، فحش و بے حیائی اور منکرات و بدعات کا زور ہو، دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جانا، بدعاتوں سے بچنا، اپنے دین کو بری باتوں سے محفوظ رکھنا، نظروں کا پورا کرنا، کفارہ کا ادا کرنا، حرام کاری سے بچتے رہنا، نکاح کرنا، اہل و عیال کے حقوق پورے طور پر ادا کرنا، والدین کی خدمت کرنا اور ہر طرح ان کی مدد کرنا اور خبرگیری رکھنا، اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کرنا، اپنے ماتحتوں سے حسن سلوک کرنا، اپنے حاکموں، افسروں اور مسلمان سرداروں کی تابعداری کرنا بشرطے کہ وہ خلاف شرع چیزوں کا حکم نہ کریں، غلام اور باندی سے نرمی اور بھلائی سے پیش آنا، اگر صاحب اقتدار اور حاکم و جج ہو تو انصاف کرنا، لوگوں میں باہم صلح صفائی کرنا، اسلام سے بغاوت کرنے والوں اور دین سے پھرنے والوں سے قتل و قتال کرنا، اچھی باتوں کی تبلیغ کرنا، بری باتوں سے لوگوں کو روکنا اور اللہ کی جانب سے مقرر کی ہوئی سزاؤں کا جاری کرنا، دین و اسلام میں غلط باتیں پیدا کرنے والوں اور اللہ اور رسول کا انکار کرنے والوں سے حسب قوت و استطاعت، خواہ ہتھیار سے ہو خواہ قلم و زبان سے جہاد کرنا، اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، امانت کا ادا کرنا، مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرنا، وعدے کے مطابق فرض پورا کرنا، پڑوسی کی دیکھ بھال کرنا اور اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا، حلال طریقے سے مال کمانا اور اس کی حفاظت کرنا، مال و دولت کو بہترین مصرف اور اچھی جگہ خرچ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، جب کسی کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہنا، خلاف تہذیب کھیل کود اور برے تماشوں سے اجتناب کرنا، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا تاکہ راہگیروں کو تکلیف نہ پہنچے اور انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ سب ایمان کے شعبے اور اس کی شاخیں ہیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کے ہٹا دینے کا یہ مطلب ہے کہ اگر راستے میں پتھر یا کانٹے پڑے ہوں جس سے راہگیر کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، یا نجاست و غلاظت پڑی ہو، یا ایسی کوئی بھی چیز پڑی ہو جس سے راستے پر چلنے والوں کو نقصان پہنچتا ہو، تو مومن کا یہ فرض ہے کہ انسانی و اخلاقی ہمدردی کے ناطے اس کو ہٹا دے اور راستے صاف کر دے
اور اسی طرح خود بھی ایسی کوئی چیز راستے میں نہ ڈالے جو راستہ چلنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ اور عارفین کی رم شناس نگاہوں نے تو اس سے یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کو ایسی تمام چیزوں سے صاف کر لے جو توجہ اللہ اور معرفت کے راستے کی رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں، اور اپنے قلب سے برائی و معصیت کے خیال تک کو کھرچ کر پھینک دے۔ بہرحال یہ تمام باتیں ایمان کے شعبے ہیں جن پر ہر مومن کا عمل کرنا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ ایمان کی تکمیل اور اسلام کا حسن انہی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان باتوں سے خالی ہے اور اس کی زندگی ان کی شعاعوں سے منور نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ اس کو چاہیے کہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق چاہ کر ان اہم باتوں کو اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔